ایک اسکول ٹیچر پر ایسی کیا مشکلات پیش آئیں کہ وہ ٹیچر سے گنڈا گرد بن گیا؟ پولیس اور جرائم پیشہ لوگوں میں دوستانہ مراسم کیوں؟ عنایت اللہ کے قلم سے نکلا ایک بہت ہی خوبصورت ناول ہیرے کا جگر، جس میں جرم و سزا کی پراسرار اور ہیبت ناک دنیا کے حیرت انگیز حقائق پر مبنی داستان۔ کہانی کی طرف بڑھنے سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ بیل کے آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہماری ہر نیو آنے والی ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ استاد جیدہ، اس کی آواز ڈوبنے لگی۔ میرے بچے، میری بیوی، میری بچی، اور آخری ہچکی۔ ابن کی آنکھیں پتھرا گئیں۔ ایک ہچکی نے اس کے سب روگ پھونک ڈالے۔ وہ لڑک کر ایک پہلو پر گر پڑا۔ ابن کی لاش کی آنکھیں یوں کھلی ہوئی تھی جیسے اب بھی جیدہ کا منہ تک رہی ہو۔ جیدہ ابن کی لاش کو یوں دیکھ رہا تھا جیسے اس کے دل کی گہرائیوں میں اتر رہا ہو۔ ٹیپو نے نبض دیکھی اور جیدہ کی طرف دیکھا۔ اس کونے میں دفن کر دو، جیدہ نے کہا اور دروازے کی طرف چل پڑا۔ جانتے ہو یہ کہاں رہتا تھا؟ جیدہ نے دروازے میں رک کر پوچھا۔ ہاں مجھے معلوم ہے، بادل نے جواب دیا۔ آج والا بٹوا اس کی بیوی کو دے آنا، جیدہ نے کہا۔ بٹوا کہیں گم کر دینا، رقم اسے دے آنا، لیکن رات کے وقت یہ بھی خیال رکھنا کہ اس کی بیوی تمہیں دیکھ نہ سکے۔ اگر دیکھ لے تو پہچان نہ پائے۔ کہنا میں ابن کا دوست ہوں، اور یہ بھی دیکھ لینا کہ اس کے گھر کے قریب پولیس کے مخبر ہوں گے۔ اس نے پوچھا، اپنے پاس اور کچھ ہے؟ باہر کچھ نہیں، بادل نے جواب دیا، سب کچھ اندر ہے۔ خیر، جیدہ نے ذرا سوچ کر کہا، اندر سے نکالنے کی ضرورت نہیں، کہیں 2-4 ہزار کا ہاتھ مارو اور وہ بھی اس کی بیوی کو دے آؤ۔ اس کے بچے بھوکے نہ رہیں۔ مستقل انتظام میں خود کر لوں گا، میں خود وہاں جاؤں گا۔ تم یہ 400-500 روپے اس کی بیوی کو دے آؤ آج رات۔ جیدہ صحن میں نکل آیا۔ دروازے پر دستک ہوئی۔ اس نے دروازہ کھولا۔ ایک نو عمر شاگرد ہانپتا ہوا اندر آیا۔ یہ ان لڑکوں میں سے تھا جو استادوں کے لیے مخبری کیا کرتے اور اسامیوں کی اطلاعیں دیتے ہیں۔ استاد، لڑکے نے کہا، موٹا اسامی ہے، جونا مارکیٹ میں ایک دکان میں بیٹھا ہے، وصولیاں کرتا پھر رہا ہے، ہاتھ میں تھیلی ہے، اگر جلدی چلو تو شاید۔ بوہرے اور میمن تاجر جو ہول سیل کاروبار کرتے ہیں ایک دن وصولیوں کے لیے نکلا کرتے ہیں، عموماً تھیلیوں میں رقم لے جاتے ہیں، لیکن اتنے کچے نہیں ہوتے کہ تھیلی لہراتے ہوئے بڑے بازار میں گھومتے پھریں۔ پھر بھی کوئی لاپرواہ تاجر کسی استاد کا شکار ہو جاتا ہے۔ میں نے اسے دیکھا ہے، لڑکے نے کہا۔ 2 دکانوں پر گیا تو اس نے تھیلی ہاتھ میں رکھی تھی، کپڑوں کے اندر نہیں رکھتا۔ جیدہ کو اپنے شاگردوں پر بھروسہ تھا۔ وہ اتنے تربیت یافتہ تھے کہ اچھی طرح دیکھ کر بتا دیا کرتے تھے کہ یہ شکار آسان ہے یا اسے نظر انداز کیا جائے۔ جیدہ ایک کمرے میں گیا اور فرش پر بچھے بستر کے سرہانے کے نیچے سے ایک اینک، خنجر، کالی ٹوپی اور نکلی مونچھیں نکال کر پتلون کی جیب میں ڈالے اور اس کمرے کے بند دروازے کے سامنے جا کھڑا ہوا جہاں ابن کی لاش پڑی تھی۔ منّے، تم میرے ساتھ آؤ، جیدہ نے کہا۔ لونڈا اسامی کی خبر لایا ہے۔ ٹیپو اور بادل، تم اپنے کام میں لگے رہو، دیر نہ کرنا۔ تھوڑی دیر بعد جیدہ، منا اور لڑکا جونا مارکیٹ کے ہجوم میں چلے جا رہے تھے۔ لڑکا آگے آگے تھا اور چوکس ہو کر شکار کو بانپ رہا تھا کہ وہ کہیں دکان سے اٹھ کر غائب نہ ہو چکا ہو۔ وہ جا رہا ہے، لڑکا پلٹ کر بولا اور آگے نکل گیا۔ ایک باری برکم میمن سیٹھ ہاتھ میں تھیلی اٹھائے جا رہا تھا۔ دھکم پیل اور افراتفری کا یہ عالم تھا جیسے اس ہجوم کا ہر آدمی دوسروں کو کچل کر آگے نکل جانا چاہتا ہو۔ جیدہ کی نظریں شکار پر جمی تھی۔ وہ صرف موضوع، موقع اور مقام کے انتظار میں تھا۔ منا اور لڑکا اچھی طرح جانتے تھے کہ استاد کیا داؤ کھیلے گا اور اس موقع پر انہیں کیا کرنا ہے۔ کسی ریہرسل یا ہدایت کی ضرورت نہیں تھی۔ جیدہ نے انہیں ٹریننگ دے رکھی تھی۔ تینوں سیٹ کے قریب ہو کر
اس کا تعاقب کرنے لگے۔ لڑکا پھر سے لوٹ کر ان سے آن ملا تھا۔ ذرا آگے جا کر پرانی کراچی کی گلیوں کا وہ علاقہ شروع ہو گیا جہاں 3-3 4-4 منزلہ مکان ایک صدی سے ایک دوسرے کے سہارے کھڑے ہیں۔ گلیاں روز اول سے دھوپ کو ترس رہی ہیں اور جہاں مکھیوں، مچھروں اور کھٹملوں کا بسیرا ہے، ان گلیوں میں اس قدر موڑ اور پیچو ہم ہیں کہ انسان گم ہو جاتا ہے، جیسے ابھی جا رہا تھا کہ کسی دیوار نے اسے اپنے اندر جذب کر لیا ہو۔ گلیاں گلیوں میں گم ہو جاتی ہیں۔ سیٹھ جب سڑک سے ملنے والی ایک گلی سے 2-4 قدم دور رہ گیا تو جیدہ نے اشارہ کیا۔ منا اور لڑکا سیٹھ سے آگے نکل گئے۔ ان کا آگے نکلنا تھا کہ جیدہ نے چیل کی طرح جھپٹا مارا اور تھیلی اس کے ہاتھ سے چھین کر گلی میں داخل ہو گیا۔ سیٹھ جیدہ کے پیچھے دوڑنے لگا تو منا اور لڑکا اس کے آگے ہو گئے۔ سیٹھ ان سے ٹکرایا تو دونوں ایک طرف ہو گئے۔ سیٹھ کے سنبھلنے تک جیدہ اگلی گلی سے بھی غائب ہو چکا تھا۔ وہ سیٹھ کو سائے کی طرح نظر آیا اور گلیوں کے دھندلکے میں تحلیل ہو گیا تھا۔ ذرا سی دیر اس کے بھاگتے ہوئے قدموں کی آواز سنائی دی جو سیٹھ کے واویلے میں ڈوب گئی۔ چور چور لے گیا، تھیلی لے گیا۔ سیٹھ واویلا کر رہا تھا، سینہ پیٹ رہا تھا، لیکن کراچی کا ہجوم اس قدر جلدی میں ہوتا ہے اور اس قدر ہڑبونگ میں کہ ساتھ چلتے ساتھی کو کوئی اٹھا کر لے جائے تو پتہ نہیں چلتا۔ 2-3 آدمیوں نے جیدہ کو سیٹھ کے ہاتھ سے تھیلی چھین کر بھاگتے دیکھا تھا۔ انہوں نے سیٹھ کا ساتھ دیا اور گلی میں بھاگے۔ ہجوم تماشا دیکھنے رک گیا۔ چند اور آدمی تعاقب میں بھاگ اٹھے۔ منا اور لڑکا ہی تھے جو سیٹھ کے قریبی رشتے دار یا ہمدرد نظر آتے تھے۔ وہ سیٹھ کے ساتھ اس طرح بھاگ رہے تھے جیسے تھیلی ان کی تھی یا سیٹھ ان کا باپ تھا۔ وہ دونوں اس مختصر سے گروہ کے آگے آگے بظاہر گھبراہٹ میں بھاگ رہے تھے، لیکن یہ کوئی نہ جان سکا کہ وہ تعاقب میں رکاوٹ ڈال رہے ہیں۔ وہ دونوں کبھی اس گلی کی طرف اشارہ کرتے، کبھی اس گلی کی طرف۔ اس طرف گیا ہے، ادھر جاؤ، اس طرف آ جاؤ، وہ گیا، اس گلی میں گھس گیا ہے۔ یہ چند ایک آدمی گلیوں کے موڑ مڑتے دوڑے جا رہے تھے۔ منا اور لڑکا ان کے گائیڈ بن گئے تھے۔ ان دونوں کے قدموں میں تیزی اور انداز میں جوش اور ہمدردی تھی۔ گالیاں اتنی بک رہے تھے جیسے چور انہیں مل گیا تو اس کی تیکا بوٹی کر دیں گے۔ ان آدمیوں میں کسی کو یہ بھی پتہ نہ چلا کہ وہ دوڑ دوڑ کر وہیں آگے ہیں جہاں جیدہ نے سیٹھ کے ہاتھ سے تھیلی چھینی تھی۔ یہ آدمی ایک ایک کر کے وہاں سے کھسکنے لگے۔ سیٹھ کو چین کہاں، اس کے ساتھ اب منا اور لڑکا رہ گئے تھے۔ ارے میرے ساتھ چلو نا بھائی، سیٹھ نے منے اور لڑکے سے کہا۔ میرا سارا مال چلا گیا ہے، ہم تمہارے ساتھ ہیں سیٹھ، منے نے کہا۔ سیٹھ، منا اور لڑکا ابھی آگے بڑھ رہے تھے کہ ایک گلی سے ایک آدمی سامنے آیا جس کے سر پر سیاہ ٹوپی، آنکھوں پر چشمہ، ہونٹوں اور ناک کے درمیان گھنی مونچھیں، ننگے بدن قمیض کندھے پر رکھی تھی جسے اس نے ایک ہاتھ سے تھام رکھا تھا۔ آپ نے ایک آدمی کو ہاتھ میں تھیلی اٹھائے ادھر بھاگتے دیکھا ہے؟ منے نے اس سے پوچھا۔ ہاں، اس نے جواب دیا۔ کیا بات ہے، تم لوگ گھبرائے گھبرائے کیوں ہو؟ ظلم ہو گیا ہے بھائی، زبردست ظلم ہو گیا، سیٹھ نے چلا چلا کر کہا۔ میرا 4000 روپیہ چھین کر بھاگ گیا ہے۔ 4000؟ اس نے حیرت زدہ ہو کر کہا۔ تو تھانے جائیے سیٹھ صاحب، بھاگنے اور رونے سے کیا حاصل؟ وہ تو اس گلی سے آگے سڑک پر پہنچ کر موٹر سائیکل رکشہ میں چلا گیا ہے، میں نے خود دیکھا ہے، ہاتھ میں ہرے رنگ کی تھیلی سی تھی۔